اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ رائل یو ٹی وی وہ واحد یوٹیوب چینل ہے جو کہ چین اور تائیوان اور خطے کے دوسرے ممالک کے حوالے سے آپ کو پل پل خبریں دے رہا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں ہونے والی کشیدگی تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوگی اور ایک بہت بڑی جنگ یہاں پر نمودار ہو رہی ہے۔ آج کی ویڈیو اسی موضوع پر ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کریں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک کرنا مت بھولیں۔ پوری دنیا اس وقت افغانستان کے مسئلے میں الجھی ہوئی ہے، لیکن یہاں اس علاقے میں جو چین اور تائیوان کا علاقہ کہلاتا ہے، ایک انتہائی خطرناک صورتحال نمودار ہو رہی ہے، جس سے تیسری عالمی جنگ کے چھڑنے کے بہت امکانات پیدا ہو چکے ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چین اور تائیوان اب اس آخری مرحلے میں پہنچ رہے ہیں جہاں جنگ کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا۔ یہی وہ وجوہات ہیں کہ پچھلے دنوں یہ خبر آئی کہ نیو چائنیز ایمبیسڈر سنیپ چیٹ یو ایس پلیز شٹ اپ کال دی گئی یو ایس اتھارٹیز کو، حکام کو، اور کہا گیا کہ اگر آپ ہمارے درمیان مسائل کو سالو نہیں کر سکتے، حل نہیں کر سکتے، تو خدا را چپ رہیے اور زیادہ باتیں نہ کیجیے۔ یہ وہ رویہ تھا کہ جس کی وجہ سے امریکہ کے اتھارٹیز حیران اور پریشان ہو کر رہ گئے۔ اس میٹنگ میں جس میں یہ بات کہی گئی، چائنیز ایمبیسڈر کوئن جانگ نے یہ بات کہی اور کہا کہ آپ لوگ چپ رہیں اور چائنا کے خلاف جو بھی کارروائی کرنا چاہتے ہیں اس سے پرہیز کریں، کیونکہ چائنا انتہائی ایگریسو موڈ میں آ چکا ہے اور انتہائی اشتعال کے عالم میں ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ تائیوان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کر سکتا ہے، جس سے امریکن اتھارٹیز حیران اور پریشان ہو کر رہ گئے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس میٹنگ میں فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہینری کیسنجر بھی موجود تھے، جو کہ چائنا کے حوالے سے امریکہ میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، جس سے بہت حیرانی اور پریشانی بھی ہوئی۔ یہ خبر بھی منظر عام پر آئی کہ جاپان اور ویتنام کے درمیان کوئی ڈیفنس ڈیل سائن ہو چکی ہے، جس سے جاپان ویتنام کو ہتھیار سپلائی کرے گا۔ اب صورتحال یہ ہونے جا رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ چینی اخبارات یہ بات کہتے ہوئے ملے کہ شاید جاپان اپنی اسپیسیفک پوزیشن سے ہٹنا چاہتا ہے، جس میں یہ بات کہی گئی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان پر حدود و قیود لگائی گئی تھیں، پابندیاں لگائی گئی تھیں کہ کسی بھی لحاظ سے جاپنیز ملٹری بڑی اقدامات نہیں کر سکتی۔ یہی وہ وجوہات ہیں، یہی وہ عوامل ہیں جس کی بنیاد پر چینی اخبارات یہ کہہ رہے ہیں کہ جاپان اپنا ایک بڑا کردار اس خطے میں ڈھونڈ رہا ہے اور اس نے ویتنام کو اپنا شکار بنایا ہے تاکہ جاپان کے ہتھیار اب ویتنام کو سپلائی کیے جائیں، اور اس کے پیچھے وہ الزام یہ دیتا ہے کہ امریکہ ہے۔ امریکہ ہی یہ چاہتا ہے کہ جاپان آگے بڑھ کر کوئی ایسا ماندانہ رویہ، کوئی ایسا خطرناک رویہ اختیار کرے جس سے چین اور جاپان کے درمیان کوئی بڑی جنگ چھڑنے کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس وقت چین یہ کہہ رہا ہے کہ پی ایل اے فائٹرز جو جیٹس ہیں، یعنی پیپلز لبریشن آرمی کے جو جہاز ہیں، وہ تائیوان پر پیٹرول کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ ابھی تک چینی جہازوں نے تائیوان کے ایئر آئیڈینٹیفیکیشن زون میں پروازیں کی ہیں۔ ایئر آئیڈینٹیفیکیشن زون کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بہترین نقشہ دکھا رہے ہیں، جس میں یہ آپ کو ڈاٹڈ لائن جو نظر آ رہی ہیں، یہ ایئر آئیڈینٹیفیکیشن زون کہلاتا ہے، اور یہی وہ میڈین لائن ہے جس کو چینی تسلیم کرنے سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے وہ اس علاقے میں پرواز کرتے رہتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسا واقعہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ چینی جہازوں نے اس آئیلینڈ کے اوپر پروازیں کی ہوں، اور اگر اب ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوگی، ایک بہت بڑی خبر ہوگی جو کہ بریک ہونے جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکی اس حوالے سے کیا ری ایکشن دکھاتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ خبر بھی منظر عام پر آئی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ تائبی کلچرل آفس جو کہ واشنگٹن میں قائم ہے، اس کے حوالے سے یہ بات امریکہ نے کہی تھی کہ اس کا نام چینج کر کے ہم تائیوان ریپریزنٹیٹیو آفس رکھ دیں گے، جس پر گلوبل ٹائمز اور دیگر چائنیز اخبارات نے یہ بات کہی کہ یہ چین کے خلاف ڈیکلیریشن آف وار ہوگا، اور چین کسی بھی لحاظ سے یہ قبول نہیں کرے گا کہ وہ اپنے اس علاقے میں
कोई ताइवान रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस का नाम दे सकें, वाशिंगटन में कोई ऐसा ऑफिस खोल सकें जिसका नाम ताइवान रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हो। ये चीन के ख़िलाफ़ ऐलान जंग होगा और चीन इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाने में हक बजानिब होगा और जंग भी छिड़ सकता है और बड़े भरपूर तरीके से इसका अमेरिका को जवाब दिया जाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका काफ़ी डरा हुआ भी नज़र आता है। और इस वक्त महसूस ये हो रहा है कि सूरत हाल काफ़ी बिगड़ रही है, क्योंकि अमेरिका और दीगर दूसरे ममालिक ये चाहते हैं कि चीन के साथ कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन भी इख्तियार किया जाए। यही वो वजूहात थी जिसकी वजह से जो बाइडन ने संडे वाले दिन चीनी सदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को कॉल करके कहा कि हम बायलैटरल ताल्लुकात को बेहतर होना चाहते हैं, दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। लेकिन उसी दिन ये ख़बर भी मंजर आम पर आई कि जब जापानीज़ पानियों में कोई चाइनीज़ सबमरीन देखी गई है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही साथ पिछले ये दिनों ये भी ख़बर आई थी कि चीनी जहाज़ों ने भी जापान के समंदरी हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी की है, जिससे ये महसूस होता है कि चाइनीज़ ने भी एक इंतहाई बड़े इक़दाम के वो करने पर मजबूर हो चुकी है। और साथ साथ वो पूरे खित्ते के ममालिक पर ये वाज़े करना चाहती है कि अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई तो हम साथ साथ बड़े पैमाने पर भी कार्रवाई की कर सकते हैं। यही एक और इसके हवाले से एक और ख़बर मंजर आम पर आई, जहाँ ये बात भी पता चली कि PLA वॉरशिप्स ने अलास्का के इलाके में भी अपने जहाज़ दौड़ाए हैं, अपने जहाज़ों को गर्दिश किया है और अमेरिका को थ्रेट किया है कि अगर वो ताइवान के मसले पे आ सकता है तो हम अलास्का के इलाके पर भी हमला कर सकते हैं, जिससे सूरत हाल इंतहाई नाजुक होती हुई नज़र आ रही है। अमेरिकन मिलिट्री ने यह अखबार अपने ट्विटर अकाउंट पर यह खबर दी थी, नेवी ने खबर दी थी, लेकिन फिर शायद उस खबर को हटा लिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिकी इस हवाले से कोई ऐसा डर या खौफ का मुजाहरा नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि चीनी ख़तरे को कम से कम करके बताया जाए। पिछले दिनों अब ये भी हुआ कि शुमाली कोरिया ने एक बड़ा क्रूज़ मिज़ाइल का तजर्बा किया है, जिससे अमेरिका में एक खलबली सी मच गई, क्योंकि ये क्रूज़ मिज़ाइल लॉन्ग रेंज क्रूज़ मिज़ाइल कहलाता है। जब एक हफ़्ते पहले शुमाली कोरिया ने फ़ौजी परेड की थी तो उसमें मिज़ाइल्स तो शो नहीं किए गए थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने कोविड के लिहाज से एक अपनी टीम को शो किया था, जिसमें यह बताया गया था कि कोविड का अभी तक कोई मरीज़ शुमाली कोरिया में मौजूद नहीं है, जिससे उसकी सलाहियतों का इजहार होता है। और चीन ने भी अब ये बात ज़ोर देकर कही है कि शुमाली कोरिया के साथ अपने मसाइल को अमेरिका मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश करे, क्योंकि अगर वो शुमाली कोरिया पर ज़्यादा दबाव डालता है तो लाजमी तौर पर इसका जो सिलसिला होगा वो जंग के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अफ़गानिस्तान के हवाले से भी चीन ने ये ख़बरें दी कि माली इमदाद करने के लिए चीन तैयार है अफ़गानिस्तान में, लेकिन साथ साथ अमेरिका में ये एक रुझान परवरिश पा रहा है। ये बात कही जा रही है कि जो अफ़गानिस्तान में शिकस्त का सामना अमेरिकी और इसके मगरबी इत्तेहादियों को करना पड़ा है, उसकी वजह से बहुत मुमकिन है कि चीन कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, क्योंकि चीन ये समझता है कि अमेरिका और मगरबी इत्तेहादी इस वक्त अपने ज़ख़म चाट रहे हैं। उनको एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, 20 साल जंग में उनकी बड़ी सुबकी हुई है और उनको शर्मनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा है। यही वो वजूहात हैं, यही वो अवामिल हैं जिसकी बुनियाद पर चीन ये फ़ैसला कर रहा है कि इस वक्त बेहतरीन वक्त है कि जब ताइवान पर हमला किया जा सके। यही वो सिलसिले थे जिस पर चीनी अखबारात ने ये बात तबसरा करते हुए कहा कि हम अब ताइवान को हमला करने में हक बजानिब हैं, क्योंकि ताइवान ये देख ले कि अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों को जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में छोड़ा है, उसी तरीके से वो ताइवान के मसले पर भी हेल्प करने नहीं आएगा। ये सूरत हाल सामने आ रही है और ये लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों ममालिक चीन और अमेरिका ताइवान के मसले पर हमले और जंग का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका गुआम के रास्ते से आने की कोशिश करेगा और गुआम के ज़रिए से ही चीन को निशाना बनाएगा और अपनी मिलिट्री को आगे लेकर आएगा, क्योंकि गुआम में फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं इस इलाके में, जहां आप देख सकते हैं, हम आपको गूगल मैप्स में दिखा रहे हैं, इस इलाके में ही गुआम का जजीरा मौजूद है, गो के दूर काफ़ी है और उसको अमेरिका को टाइम भी लगेगा, लेकिन बहरहाल अमेरिकी
نیوی کارروائی کر سکتی ہے. شاید 3 سے 4 دن کے بعد کارروائی کرنے کے حق میں ہوگی اور پاسبل ہو سکے گا امریکہ کے لیے کہ وہ گوام سے آ کر چین کے ساحلوں پر حملہ کر سکے. دیکھنا یہ ہوگا کہ واقعتاً امریکہ تائیوان کی مدد کو آئے گا نہیں. یہ سوال ایک بہت $بلین کوسچن ہے. بہت سارے امریکی ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایسا پاسبل ہو, لیکن پچھلے دنوں جو خبریں منظر عام پر آئی ہیں اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ امریکی جو صلاحیت ہے وہ گھٹ رہی ہے. سعودی عرب کے پس منظر میں بھی یہ خبر منظر عام پر آئی, جہاں پر یہ بات کہی گئی کہ امریکہ نے اپنے ایڈوانس میزائل سسٹم ڈیفنس سسٹم کو سعودی عرب سے ہٹا لیا ہے, اور ساتھ ساتھ عراق سے بھی فوجی بڑے پیمانے پر نکالے جا رہے ہیں, جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ امریکی کا جو صلاحیت ہے وہ محدود ہوتی چلی جا رہی ہے, اور شاید امریکہ ایک بہت بڑے فائنینشیل کرائسس میں گر چکا ہے. اور یہی وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ روس تاجکستان کی مدد کرے اور تاجکستان افغانستان پر حملہ کر سکے. یہ خبر بھی ہے اس وقت آ رہی ہے ہمارے سامنے, جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ روس نے اپنا ملٹری ہارڈ ویئر تاجکستان میں پہنچا دیا ہے, جو کہ آگے چل کر افغانستان پر یعنی طالبان کے خلاف کوئی بڑی جنگ چھیڑی جا سکتی ہے, جس میں افغانستان پاکستان انوالو ہو چکے ہیں. پچھلے دنوں ہماری ایک ویڈیو جس پر ہم بارہا یہ باتیں کرتے رہے ہیں, ہم نے یہ بات کہی, اور یہ بات بھی اور یہ مقبول جان صاحب کی ویڈیو میں نظر آئی, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بہت ممکن ہے کہ فروری میں یو پی کے انتخابات سے پہلے انڈیا پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے تاکہ ملٹری گینز حاصل کیے جائیں اور ساتھ ساتھ الیکشن میں بھی کامیابی حاصل کی جائے. چونکہ چائنیز اپنے سی پیک کو اپنی شہرک سمجھتے ہیں, جگلر وین سمجھتے ہیں, اس لیے وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان میں اپنے اس روٹ کو سیو کرنے کے لیے آگے بڑھیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ صورتحال کس طرف جائے گی. کیا واقعتاً تائیوان پر حملہ ہوگا, کیا واقعتاً ہمیں کوئی تیسری عالمی جنگ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اس کا فیصلہ ستمبر اور اکتوبر میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان عالمی حالات میں محفوظ اور مامون رکھے, ساتھ ساتھ ہمیں یہ عقل سلیم اور وہ ویژن عطا فرمائے, وہ تدبر, وہ حوصلہ عطا فرمائے جس کی بنیاد پر ہم آگے کے اپنے تمام کے تمام جتنی بھی فیصلے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, جس میں ہماری ہیلپ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آئے. آمین سبحان.